پیر کامل ایپیسوڈ 5 پارٹ 1۔ یہ امکان تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا، نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے جواب دیا، بابا نے کہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا، کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے۔ بھابھی نے کہا، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو۔ بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا۔ ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا، مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں، اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا، بات بھی کر لی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکے شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاشم مبین نے اس سے کہا، آپ میری ساری محنت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے۔ امامہ نے ان کی بات پر ناراضی سے کہا، جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب بات اور تھی، تب حالات اور تھے۔ اب امامہ نے ان کی بات کاٹی، اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بابا مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ نے اس بار قدرے ملتجیانہ انداز میں کہا، امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں۔ ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں۔ بابا پلیز، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسی ملتجیانہ انداز میں کہا، تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو؟ ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اس بارے میں خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل ناخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن
ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا، اور اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوا بھی تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرے گی۔ ان کا یہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہو گیا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان ہی میں جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد ارشد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بیٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کی ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدسن ہوں، اور پھر شادی کے بعد وہ ارشد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی تو دوسری طرف امامہ کی منت و سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ جویریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسجد سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ ارشد لاہور میں گھر لے لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یکدم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔ پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو، جلال نے یکدم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کریں گے، مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے سوچنے لگی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی۔ جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے بھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے یہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تک تم اپنے کام نپٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، اسے واپس مڑتے دیکھ کر وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے لاہور واپس آ جائے گی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی، اور جیولر کے پاس پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔
تمہاری امی نے بتایا نہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمہ اور ہاشم کو دیکھا جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم مبین نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ حونق چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ ہاشم مبین یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ ہاشم مبین نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اسجد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یکدم گہری خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، مگر میں اسجد سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے اسے ملتوی کر دیں، ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اسجد سے شادی کرو گی اور اسی تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے؟ تم نے سنا؟ وہ بے اختیار چلائے۔ اٹس ناٹ فیئر، امامہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا فیئر ہے اور کیا نہیں؟ تم بتاؤ گی مجھے؟ ہاشم مبین کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ بابا، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار رونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی، پھر میں حق رکھتا ہوں، وہ چلائے۔ امامہ اس بار کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، وہ جذباتی ہے اور کچھ نہیں، سلمہ نے ہاشم مبین سے کہا اور خود اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وسیم کو دیکھ کر امامہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لے آئے ہو۔ مجھے اگر لاہور میں پتہ چل جاتا کہ تم اس لیے مجھے اسلام آباد لا رہے ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ وہ دہاڑی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بابا نے کہا۔ بابا نے کہا تھا میں تمہیں نہ بتاؤں۔ وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وسیم ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ امامہ اپنے کمرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین نکل چکی تھی۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے قدامت پرست یا کٹر نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیرنٹس سے بات کر چکا ہوگا، اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک سب سونے کے لیے جا چکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے کئی بار نمبر ملایا۔ آدھے گھنٹے تک اسی طرح کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویریہ یا رابعہ کو فون نہیں کر سکتی تھی، وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں نہیں تھیں۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے سبیہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا، سبیہ تو پشاور گئی ہے اپنی امی کے ساتھ، سبیہ کے والد نے امامہ کو بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا، اس کے والد نے بتایا۔ کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں سبیہ تک پہنچا دوں گا۔ نہیں انکل شکریہ، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ تبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی تھی۔ امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر وہ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتا ہوں، اس نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بٹن دبا دیا اور ریسیور کان سے لگایا۔ امامہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور کے ساتھ کان لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کو رکھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درست لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے، اس لیے اس نے ان کے استفسار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اسے تحمل سے کہا۔
تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم پر خود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ کر مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تنتنا سے گئے۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا، اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ کبھی بھی تمہاری کہیں اور شادی ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا تو پھر میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکانکی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکیوں کی طرف آ گئی اور خالی اس ذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا، ہاں یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے اگر میں اسے ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو۔ امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو۔ اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار۔ اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا، کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔ مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کرایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنے رسٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو۔ سالار اس سے مخاطب ہوا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ پل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی، شاید کل رات بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال النصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو؟ پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجیانہ تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو تم جو چاہے اسے بتا دینا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا،
میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے، اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کر کے کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال النصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹس سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگہ پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی داہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا، اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا۔ وہ کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھروں میں جاتا تھا، مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایات ہوتی ہیں، اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجلا گیا۔ بھاڑ میں جائے امامہ اور یہ سارا قصہ، وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ امامہ اپنے کمرے میں آ کر بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی، اس کی بھوک یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے ہیں، اور اسے ان کے آفس جانے کا انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں تم کہیں فون نہیں کرو گی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا۔ میں اسجد کو فون کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھیں، سلمہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ شاید یہ اس کا اندازہ ہی تھا جس نے سلمہ کو کچھ مطمئن کر دیا۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا، مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔ ہلو، میں امامہ بول رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلے گئیں؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد، امامہ نے کہا۔ اسجد؟ دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی۔ تم کس سے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی کو بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ؟ جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے۔ امامہ میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک جھپاکا ہوا۔ ہاں، اس لیے تم مجھے اسجد کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکریہ ادا کیا۔ اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے، تمہارے یا اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے۔ سلمہ نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا۔ فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نہ صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر کے گئے ہیں کہ تمہیں باہر نہ جانے دیں۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ آخر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟
मामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा, मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया, मेरी हाउस जॉब तक इंतजार कर लें, उसके बाद शादी करते। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द हो रही है, मगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही। इस बार उसकी भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की। खामा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है, और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूं कि तुम तो कभी भी इस तरह की जिद नहीं करती थी। फिर अब क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम लाहौर गई हो बहुत अजीब हो गई हो, और हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है ये सब कुछ। आप उन्हें समझा तो सकती थी। मामा ने सलमा की बात पर एहतजाज किया। किस बात पर? समझाती तो तब अगर मुझे कोई बात काबिले एतराज लगती, और मुझे कोई बात काबिले एतराज नहीं लगी। सलमा ने बड़े आराम से कहा। मामा गुस्से के आलम में वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। सालार सुबह खिलाफे मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए उसने कॉलेज ना जाने का फैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे और वो घर पर अकेला ही था। मुलाजिम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन किए बैठा था। जरा नासरा को अंदर भेजना। उसे मुलाजिम को देखकर कुछ याद आया। उसके जाने के चंद मिनट बाद नासरा अंदर दाखिल हुई। जी साहब, आपने बुलाया है? अधेड़ उम्र मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मैंने बुलाया है, तुमसे एक काम करवाना है। सालार ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सालार अब रिमोट रखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाशिम साहब के घर? नासरा ने कहा। हाँ, उन्हीं के घर। हाजी करती है। वो कुछ हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है वो उनके घर? इस वक्त उनके घर पर ही है। क्या हुआ है सालार साहब? नासरा अब कुछ परेशान नजर आने लगी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ। यह मोबाइल उसे दो। सालार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। नासरा हक्का बक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझी। यह मोबाइल अपनी बेटी को दूं और उससे कहूं कि किसी को बताए बगैर ये इमामा तक पहुंचा दे? मगर क्यों? यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो। सालार ने नागवारी के आलम में उसे झिड़का। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? नासरा की बात को उसने दुरुस्ती से काट दिया। किसी को पता तब चलेगा जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा, और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो न सिर्फ किसी को पता नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें भी खासा फायदा होगा। नासरा ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से वो मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासरा सर हिलाते हुए जाने लगी। एक मिनट ठहरो। सालार ने उसे रोका। वो अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो। उसने उन्हें नासरा की तरफ बढ़ा दिए। नासरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ लिए। वो जिन घरों में काम करती रही थी वहां के बच्चों के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ थी। उसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। उसने फौरी अंदाजा यही लगाया था कि मामा और सालार का चक्कर चल रहा था, और ये मोबाइल वो तोहफा था जो वो उसे मामा को देना चाहता था। मगर उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि इस सब का उससे पहले क्यों नहीं पता चला। उसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकत कर रही थी? और देखो जरा मुझे, और मैं मामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासरा को अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जलाल रात को अपने वालिद के कमरे में चला आया। उसके वालिद उस वक्त अपनी एक फाइल देखने में मसरूफ थे। हाँ आओ, क्या बात है? उसने जलाल को देखते हुए कहा। वो उनके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। उसके वालिद ने गौर से उसका चेहरा देखा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो कुछ परेशान है। उन्हें एकदम तशवीश होने लगी। अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूं। जलाल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। क्या? अंसर जावेद को उसके मुंह से उस जुमले की तवक्को नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूं। यह फैसला तुमने यकदम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ थे, और अब आज तुम शादी का जिक्र ले बैठे हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है। मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने जैनब की दोस्त उम्मा को देखा है? उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फौरन अंदाजा लगाया। जलाल ने इस बात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर हैं। उसका बाप बड़ा सनतकार है, और वो मुसलमान भी नहीं है। अंसर जावेद का लहजा बदल चुका था। अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी है।